अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत दिलचस्प लेकिन बहुत अहम ख़बर। और वो ख़बर है ख़वातीन के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। पहला सरकारी आला ऑफ़िसर एक ख़ातून के हरासगी के इल्ज़ाम का शिकार होकर सख्त तरीन सज़ा पा चुका है वफ़ाक़ी मोहतसब की अदालत से, जिसकी सरबराह कशमाला तारिक हैं, साबिक़ MNA। और इस आजकल वो वफ़ाक़ी मोहतसब बराए इंसदाद हरासगी एट वर्क प्लेस ख़वातीन हैं। ख़वातीन का ये शिकायत आम थी कि उन्हें वर्क प्लेस पर हरासा किया जाता है, और अगर मर्दों की डिमांड पूरी ना की जाए तो उनके काम में रुकावटें डाली जाती हैं और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके टास्क मुश्किल कर दिए जाते हैं, उनके साथ रवैये रूड हो जाते हैं और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो उनकी नाजायज़ डिमांड पूरी करें। नाज़रीन, अदारा भी कोई और नहीं, पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो तमाम चैनल्स को कंट्रोल करती है और ख़ुद उन्हें अक्सर और बेशतर ये नोटिस जारी करती रहती है कि फ़लाँ फ़ौज सीन चलाया गया और फ़लाँ लफ्ज़ गैर अखलाक़ी था और फ़लाँ सीन जो था वो अवाम के लिए दुरुस्त नहीं था, फैमिलीज़ के लिए जुर्माने करती है, सस्पेंशंस करती है लाइसेंस की, और वार्निंग्स वगैरह जारी करती है। ख़ुद उस अदारे में ये वाक़या रूनमा हुआ और आज इसका शिकार दो अफसर हुए, एक आला ऑफिसर डायरेक्टर और एडमिन, और एक HR के ऑफिसर थे, उनको सज़ा हुई है फैसिलिटेट करने में, यानी सहूलतकारी में। और जो मेन एक्यूज़ थे उनको उनकी सज़ा बहुत सख्त है। वो सख्त सज़ा क्या है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। सिद्रा अवान, उनका ओहदा था RTO, पैमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उनकी जॉब थी। और वक़ुआ पेश आया 11 नवंबर 2019 को। ज़ाहिर है फ़ौरन उसी दिन उन्होंने शिकायत नहीं की, लेकिन उसके बाद जब उनका कहना यह है कि उनसे डिमांड की गई सेक्सुअल फेवर की, जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो उसके बाद ऑफिसर का रवैया उनके साथ रूड हो गया और उन्होंने उनके काम में रुकावटें डालनी शुरू की, उनको तंग करना शुरू किया, जिस पर तंग आकर वो घर बैठ गई। और उन्होंने फिर एक कंप्लेंट 20 जनवरी 2020 को ऑनलाइन मुख्तसर सी कंप्लेंट लॉन्च की वफ़ाक़ी मोहतसिब की अदालत में। वफ़ाक़ी मोहतसिब का ये ओहदा आजकल मोहतरमा कशमाला तारिक के पास है, जो सबका MNA भी रह चुकी हैं काफ लीग से, और उसके बाद उन्होंने सियासत को तर्क करके ये ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का ये अदारा संभाल लिया था, जिसकी वो मुसलसल अब तक सरबराह चली आ रही हैं और बहुत मेहनत और कोशिश की उन्होंने। अच्छा, मैं यहाँ ये बताऊँ कि ज़रूरी नहीं होता कि खातून ने कंप्लेंट कर दी है तो अब इन्वेस्टिगेशन में उस खातून के हक़ में ही फ़ैसला आएगा। मुतअद्दिद केसेस ऐसे भी हुए जिनमें ख़वातीन की कंप्लेंट गलत साबित हुई और उनको जुर्माने हुए। और ये लेकिन एक ऐसा केस है और ऐसी मिसाल है आइंदा के लिए कि इसकी तशहीर अगर होती है तो इसके बाद जो दफातर में, ख़ास तौर पर सरकारी दफातर में ऑफिसर्स हैं, वो ख़वातीन को हरासा करना तो दूर की बात, उनके पास से गुज़रते हुए भी डरेंगे। नाज़रीन, मुल्ज़िम है, मुद्दइया है सिद्रा अवान, ओहदा था उनका RTO, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पैमरा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुझसे हाजी आदम साहब हैं, डायरेक्टर जनरल एडमिन, उन्होंने सेक्सुअल फेवर डिमांड की, जिसको मैंने रिफ्यूज़ किया और जिसके बाद मेरे साथ रवैया रूड हो गया और मैं काम करने के काबिल नहीं रही। मेरे काम में रुकावटें डाली गई हैं और मैं अपना काम सुकून से नहीं कर सकती, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। केस चला। इस केस के दौरान ये फ़ैसले में पहले पैराग्राफ में ये लिखा गया कि जो फ़ैसले में ताख़ीर हुई है 1 साल की, उसकी वजह अदारा या इसकी कारकर्दगी नहीं है, बल्कि उसकी वजह वो हाजी आदम साहब हैं, जिन्होंने हर स्टेप पे एक से एक नई दरख्वास्त मुख्तलिफ़ फोरम से, जिनमें हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट
آفس شامل ہیں دے دے کر اس کیس کو ڈیلے کیا. جتنا ڈیلے میکسیمم وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود ادارے نے، وفاقی مؤثر کے ادارے نے اپنا کام جو قانون کے مطابق جاری رکھا. انویسٹیگیشنز ہوئی اور ایویڈنس فراہم کرنے کے لیے کہا گیا خاتون کو. فیصلہ جو 2 صفحات پر مشتمل ہے اس کے مطابق ملزمہ، معذرت چاہتا ہوں، مدعیہ سدرا عوان اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور انہوں نے مطلوبہ شہادتیں عدالت میں پیش کی، جبکہ ملزم حاجی آدم ان شہادتوں کو ریبٹ کرنے میں بھی ناکام رہے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں بھی بری طرح ناکام ہوئے. جس کے بعد جو تحفظ خواتین آرڈیننس ایکٹ ہے، ایکٹ آف ہیرسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس، اس کے تحت سزا سنائی گئی. حاجی آدم جو مرکزی ملزم ہیں انہیں ملازمت سے برطرفی اور 20 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ 20 لاکھ روپے جرمانہ وہ سدرا عوان کو ادا کریں گے جنہیں یہ ہیرسمنٹ اور ٹف ٹائم فیس کرنا پڑا. جبکہ ان کے سہولت کار جو ہیں، ایک اور ان کے ساتھی تھے جو ایچ آر میں ہوتے ہیں کے شعبے سے ان کا تعلق تھا، وہ مرکزی ملزم نہیں تھے، وہ صرف سہولت کار تھے. سہولت کاری وہ کیسے کرتے تھے اس کی تفصیل اس فیصلے میں بیان نہیں کی گئی، لیکن ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ ہے 1 گریڈ کی تنزلی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. یہ 5 لاکھ روپے بھی سدرا عوان کو ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کی گئی ہے پیمرا کو کہ وہ ایک مستقل کمیٹی فارم کرے ہراسگی کے معاملات کی دیکھ بھال اور تحقیقات کے لیے اپنے آفس کی سطح پر آئندہ کے لیے، اور سی سی ٹی وی کیمرے ہر شعبے میں اور ہر کمرے میں نصب کیے جائیں تاکہ حرکات و سکنات ملازمین کی جو ہیں اور گفتگو اس پہ نظر رکھی جا سکے کہ کوئی میل امپلائی فیمیل امپلائی کو ہیرس نہ کرے. Complaint number FOH ONL 819. Order dated 4/11/2021. Bringing all the relevant pieces of evidence together, the accumulative effect is that the complainant has been able to bring home the charge to the accused to the hilt and has been succeeded to prove her allegation that the accused number 1 has sexually harassed her on workplace on 11/11/2019. On the other hand, accused number 1 has failed to substantiate his stance that he has been falsely implicated in the case by the complainant at the instigation and conspiracy of someone else. Having been proved the harassment case against the accused number 1, he becomes liable to be proceeded against in terms of section 4, subsection 4, subclause number 2, subclause D and E of Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2010. As regards accused number 2, he has been proceeded ex parte in terms of section 8, subsection 2 of the Act 2010, and that he also proves to have hands in glove, he too is held guilty of the charge being an instrumental and facilitator of accused number 1. Accused number 2 is therefore also imposed penalty under section 4, subsection 4, clause 2, subclause A and E of the Act 2010. Reduction to a lower post with a fine of ناظرین، یہ پہلا بڑا کیس ہے جو پاکستان میں میرا خیال ہے جس کا فیصلہ آیا ہے، اور اتنا سخت فیصلہ آیا ہے کہ ایک ڈائریکٹر ایڈمن کو ان کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے. اور جب ملازمت سے کسی کو سزا کے طور پر برطرف کیا جائے ناظرین، تو وہ اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز یعنی پینشن اور دیگر مراد سے بھی محروم ہوتا ہے. اس کی برطرفی ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ ان کو 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا. اور اسی طرح جو ان کے سہولت کار ہیں ان کی جو
جو پوسٹ تھی ان کو 1 ڈگری ان کی تنزلی کی گئی ہے اور ان کو بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے جو صدرہ عوام کو ملیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ اس کے بعد یقیناً جو سرکاری ملازمین ہیں وہ خوفزدہ ہوں گے، خاص طور پر خواتین کے اپنے ارد گرد کی موجودگی میں، کیونکہ انہیں پھر بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ورک پلیس پر خواتین کی ہراسگی صرف کھلم کھلا ڈیمانڈ، سیکشول ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ بہت سے جسچرز خواتین کو دیے جانا بھی ہراسگی میں آتے ہیں، جیسے کہ روزانہ گڈ مارننگ کے میسج کرنا، ان کو بلا وجہ ان کی مرضی کے خلاف مختلف آفرز کرنا، کھانے کی، ساتھ چلنے کی، لفٹ دینے کی، اور دیگر ایسی باتیں جو خواتین کو پسند نہ ہوں لیکن ان سے زبردستی کی جا رہی ہوں، اور یہ بھی ہراسگی میں آتے ہیں، لیکن شاید ان کی سزا اتنی زیادہ سخت نہ ہو۔ لیکن سیکشول ڈیمانڈ پوری کرنے کا مطالبہ اور اس سے انکار پر پھر جب ہراس کیا گیا ہے تو اس کی سزا بہت سخت دی گئی ہے، اور وہ سزا دی گئی ہے ملازمت سے برطرفی اور 20 لاکھ روپے جرمانہ، جبکہ دوسرے ملزم کو سزا دی گئی ہے 1 گریڈ تنزلی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ ناظرین، اس کے خلاف اپیل تو ہوگی پریزیڈنٹ کے پاس، وفاقی مہتسب کا کوئی بھی فیصلہ ہو اس کی اپیل پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس ماحول میں جب حکومت آج ہی وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ پاکستان میں جنسی جرائم بہت بڑھ رہے ہیں جو تشویشناک ہیں، تو پھر ایک ایسے جرم کی ایک آفیسر کو جب سزا ہوئی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب اس میں سزا میں تخفیف کرتی ہے، اس سزا کو ختم کرتی ہے یا برقرار رکھتی ہے جنسی جرائم کے خاتمے کے لیے۔ بہت بڑا ٹیسٹ کیس بھی ہوگا حکومت کے لیے بھی، اور ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے بھی، اور یہ یقیناً خوشخبری اور تھوڑا سا اطمینان کا سانس ہے ان خواتین کے لیے جو ورک پلیس پر کام کرتے ہوئے خوفزدہ رہتی تھیں یا اپنے آفیسرز کی ہیرسمنٹ کا شکار ہو کر خاموشی اختیار کیے رکھتی تھیں۔ صدر اعوان ان کے لیے ایک مثال ہیں، اگر وہ چاہیں تو صدر اعوان سے ملیں اور ان سے جانیں کہ انہوں نے اپنا کیس کیسے ثابت کیا، اور اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے وفاقی مہتسب برائے انسداد ہراسگی ایٹ ورک پلیس سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اور اس ادارے میں مجھے یاد آیا، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بینک میں بھی ایک کیس ہوا تھا جس کی فوٹیج وائرل ہو گئی تھی، اور اس فوٹیج کا بھی نوٹس لیا تھا وفاقی مہتسب محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ نے، اور انہوں نے متعدد بار بینک کو لکھا کہ وہ شواہد فراہم کریں تاکہ اس کیس کو پروسیڈ کیا جائے، لیکن بینک نے اپنی پریسٹیج یا اپنی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ البتہ بینک نے مینیجر کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا، تو وہ فیصلہ چونکہ بینک کی سطح پر ہو گیا تھا اس لیے وہ انفرادی فیصلہ تھا، لیکن یہ وفاقی مہتسب کی سطح پر ہونے والا فیصلہ آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنٹ لا بھی بنے گا۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں آئندہ اس فیصلے کے بعد خواتین کو کس قدر تحفظ حاصل ہو پاتا ہے، اور کیا اب آگے چل کے خواتین سکون سے کام کر پائیں گی، اور کیا وہ خود مردوں کو سکون سے کام کرنے دیں گی یا انہیں اس قانون کے تحت یا اس فیصلے کے تحت یا بلیک میل کیا کریں گی۔ ناظرین، اپڈیٹس جو بھی آتی رہیں گی آپ کو ہم اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ایسی دلچسپ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ راشد ویب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔